آ جائیں، نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے قریب آ جائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال عز وجل في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم بزرگان دین، نوجوانان ملت اور پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہم کو ایک بہت بہترین مذہب دے کر کے اور بہت ہی پیاری امت میں ایک ذمہ داری دے کر کے پیدا فرمایا ہے۔ جس مذہب میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور جس امت میں ہمارے کو بھیجا گیا ہے، اس کی فضیلت کا اور اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ جو مقام ہمارا اللہ نے بیان کیا اور جو ہمارا مقام اللہ نے رکھا، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا یہ کسی بہت بڑے اعزاز سے ہرگز بھی کم نہیں ہے۔ ایک اونچی نسبت دے کر کے ہم کو بھیجا گیا اور مقام ہمارا کیا بتایا؟ جیسے چیزوں کو خریدنے والا دیکھ کے اس کو چن کے پرکھ کے اپنے لیے قبول کرتا ہے، اپنے لیے خریدتا ہے، بالکل ایسے ہی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے نبی آئے ہیں، ان سارے نبیوں کی امتوں میں سے چن چن کے، چھاٹ چھاٹ کے، بالکل علیحدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہم کو اللہ نے رکھا۔ جیسے ہم
کسی چیز کے خریدنے کے جاتے وقت میں عمدہ چیزیں پسند کرتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے، تو کیا اللہ کا مزاج یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے پیارے حبیب کے لیے محبوب بندوں کو منتخب کرے؟ بالکل اللہ کا مزاج ہے، اللہ نے ایسے ہی کیا ہے، ہم کو چنا گیا، چھانٹا گیا، بہت بڑی نسبت کے تحت ہم پیدا ہوئے، جتنی بڑی نسبت ہماری ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہماری ہے۔ جو دین اللہ نے ہم کو دے کے بھیجا ہے یہ بڑا اونچا مذہب، اس سے اچھا مذہب کوئی نہیں، اس کے علاوہ کسی اور راستے میں کامیابی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من جاء غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کو لے کے اگر کوئی ہمارے پاس آئے گا، اللہ کہتے ہیں فلن یقبل منہ، اس کو ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ اللہ کے یہاں قبول ہونے والا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور مقبول مذہب میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ جیسے اللہ نے ہم کو ایسے بہترین مذہب میں جس نسبت سے ہم کو بھیجا، میرے عزیزوں ہمیں ضرورت ہے اپنے نسبت کی جو اونچائی ہے، جو اہمیت ہے، اس کو سمجھنے کی۔ آج اللہ کا دین ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کس درجے پہ پہنچا ہوا ہے۔ یہی دین تھا جو صحابہ کے سامنے بھی لٹ رہا تھا اور مٹنے کو تھا، لیکن انہوں نے اپنی تمام تر توانائیاں، اپنی تمام تر کوششیں، اپنی تمام تر صلاحیتیں اس دین کے پیچھے لگا کے نہ اپنی اولاد کو دیکھا، نہ اپنا مال دیکھا، نہ اپنی عیش و عشرت کو دیکھا، نہ اپنی راحت کے سامان کو دیکھا، اس دین کے پھیلانے میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اور مال کا ہر پیسہ اور صلاحیت اور بدن کی طاقت کی صلاحیت کا ہر ایک جز ہمارے دین کے پھیلانے میں انہوں نے لگایا۔ چنانچہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پہنچا۔ صحابہ کے اسوے کو دیکھنا ہے، صحابہ کے نمونوں کو دیکھنا ہے، ان کی زندگیاں پڑھنا ہے، تو سمجھ میں آئے گا کن قربانیوں سے یہ اللہ کا دین ہم تک پہنچا۔ پہلی رات کے دلہا ہیں، شادی ہوتی ہے، بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، ابھی بیوی سے ملنے کا وقت ہوا ہے اور ادھر سے کان میں صدا آ گئی کہ اللہ کے لیے جانا ہے۔ راتوں رات یہ نہیں دیکھا میرا ابھی نکاح ہوا ہے، میں تو کچھ آرام کر لوں، صبح چلا جاؤں گا، نہیں، ابھی غسل کی حاجت باقی ہے، اسی حالت میں اللہ کے لیے نکل گئے، اسی حالت میں اللہ کے لیے نکل گئے کہ کہیں اللہ کا دین مٹ جاوے اور میں اس کا ذمہ دار نہ بن جاؤں۔ یہ تڑپ تھی، یہ فکریں تھی، اور آج تو پھر بھی مامون ہے، اس دور میں امن بھی نہیں تھا، اللہ کے لیے نکلتے ہیں، اندازہ بالکل نہیں تھا کہ واپس بھی آئیں گے کہ شہید کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، گھر سے نکلے اور شہید ہو گئے پہلی رات کے نوشہ۔ اور پھر غسل دیا، کس نے دیا؟ کہ ملائکہ نے غسل دیا۔ کیوں؟ کہ نسبت بڑی اونچی تھی، دل کے اندر تڑپ تھی اللہ کے دین کو مٹنے سے روکنے کی۔ ایسی ایسی صلاحیتیں یہ جوانوں کی، ان کے اندر کی تڑپ ہے، ان کے بوڑھوں کی تڑپ کیا ہے؟ 90 سال کی عمر ہے، 90 سال کی عمر، اور اعلان آیا اللہ کے لیے نکلنا ہے، کھڑے ہو گئے، میں بھی جاؤں گا اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے میں جاؤں گا۔ نکل کے کھڑے ہو گئے۔ بیٹوں نے منع کیا کہ ابا جان آپ کی عمر بڑی زیادہ ہو چکی ہے، 90 سال کی آپ ہو گئے ہیں، اب آپ کو عذر ہے، اللہ کی طرف سے آپ معذور ہیں، اس حالت میں آپ کہاں اللہ کے راستے میں نکلیں گے؟
کہاں آپ دین کی مشقتیں برداشت کریں گے؟ کہاں آپ تکلیفیں جھیلتے بیٹھیں گے؟ آپ کو تو عذر ہے، یہ عمر ہے، آپ بیٹھ جائیے، لیکن ان کے قربان جائیں ان کے جذبات کے۔ قرآن کی آیت پڑھ کے بیٹوں کو کہا، اے میرے بچوں، کیا تم نے اللہ کا حکم نہیں سنا؟ انفروا خفافا وثقالا، نکلو، تم بوڑھے ہو تو نکلو، جوان ہو تو نکلو۔ نکل گئے اور بیٹوں کو نصیحت کی کہ اگر میں مر جاؤں گا تو اس جگہ جہاں ہم کو پہنچنا ہے وہاں تک میرے جنازے کو لے کے چلنا، زندہ رہے تو چلے ہیں، انتقال ہوئے تو ان کے جنازے چلے ہیں اللہ کے دین کی محنت کے لیے۔ تب جا کے معاشرے میں سدھار آیا تھا، دین ایک ایک کی زندگیوں میں پھلا اور پھولا تھا، خوشحال زندگیاں ہوئی تھی، آپس میں بھائی چارگی اور محبتوں نے رواج پایا تھا۔ بڑی قربانیوں سے اللہ کا یہ دین ہم تک پہنچا ہے، بہت قربانیاں اس کے پیچھے لگی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کئی دفعہ ہم نے سنا، لیکن تھوڑا اس کو ریئلائز بھی کریں، اندازہ بھی لگائیں وہ کس قسم کی تکلیف تھی ہوگی۔ عرب کا موسم ہے، تپتی ریت ہے، بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں اور خوب تیز انگاروں کے جیسی تپتی ہوئی دھوپ ہے۔ ایسی دھوپ میں ننگے بدن زمین پہ گھسیٹتے ہوئے سینے پہ پتھر رکھ کے گھسیٹے گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدن کی پیٹھ کی چربی تک جو ہے جل کے خاک ہو گئی، پوری پیٹھ کی چربی نکل گئی، ایسے ایسے ستایا گیا۔ یہ تکلیفیں، یہ قربانیاں، یہ مشقتیں، تب جا کر کے دین عام ہوا تھا، دین ہم تک پہنچا تھا۔ آج یہی اللہ کا دین ہماری آنکھوں کے سامنے بھی بالکل عمل کے اعتبار سے بالکل کم ہو گیا، عمل کے اعتبار سے بالکل کم۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر میں جو بگاڑ آیا ہوا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہمارے جوان سدھرے ہوئے، نہ ہمارے بچے تو بچے، بچیاں تک ہمارے ہاتھوں سے نکلی ہوئی ہیں۔ تھوڑا ماحول دیکھیں، کس ماحول میں اس وقت ہمارے جوان پروان چڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو۔ آج ہم دین پہ عمل تو کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی خواہش کے دین کو لے کے چلتے ہیں۔ جہاں ہم کو سمجھ میں آیا ہم نے وہاں عمل کر لیا، جہاں ہم کو مشکل نظر آئی ہم نے وہاں چھوڑ دیا۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، اس وقت اس طریق پہ ہم چل رہے ہیں، اس راستے پہ ہم چل رہے ہیں۔ اللہ کا مطالبہ تو کیا تھا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آؤ دین کے اندر۔ تمہارا کھانا پینا دین کے مطابق ہو، تمہارا رہنا سہنا دین کے مطابق ہو، تمہاری آپس کے معاشرت دین کے مطابق ہو، تم نکاح کر رہے ہو تو دین کے مطابق نکاح کرو، تم اپنی زندگیاں چلا رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، اپنے دین کے تابع ہو کے کاروبار کرو۔ یہ ہے پورا کا پورا دین زندگی میں لانے کا مطلب۔ آج ہم مسجد کے اندر تو مسلمان ہیں، نمازوں کے اندر تو مسلمان ہیں، اجتماعی عبادتوں کے اندر تو مسلمان ہیں، لیکن جہاں اپنے انفرادیت کا معاملہ آیا، دیکھیں آج کل کے معاشرے کی شادیاں دیکھیں، نکاح اور شادی بیاہ کے موقع دیکھیں، جی کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے دیکھ کر۔ کیسی کیسی خرافات، کیسے کیسے لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، کسی غریب کی عزت کے ساتھ اور اس کے نفسیاتی جو اس کا اثر ہوتا ہے اس کے ساتھ کیسے کھلواڑ ہوتا ہے۔ جو اسراف ہو رہا ہے ہمارے نکاحوں کے اندر دیکھ لیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایک چیز میں کیا کیا خرابیاں بیان کی جا رہے ہیں۔
اللہ کے یہاں تو دین کی تکمیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تمہاری ایک ایک خواہش، جی کے اندر سے، نفس کے اندر سے اٹھنے والی ایک ایک خواہش جب تک میرے تابع، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کہتے ہیں تم مومن ہی نہیں ہے، ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ آج ہم دیکھیں ہماری خواہشات دین کے تابع ہیں کہ ہماری نفس کے تابع ہیں۔ گاڑی خریدیں گے تو اس میں اسراف کریں گے، گاڑی ضرورت کی چیز ہے، جتنے میں ضرورت پوری ہو رہی ہے اتنے کی گاڑی لے لیں، شو پروڈکٹ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ غریب کا جی دکھتا ہے، اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں اسراف کر کے، ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں رہتا۔ صحابہ نے اس معاشرے کی لاج رکھی تھی، اسراف سے اپنے آپ کو بچایا تھا۔ ان کے جوان بھی اسراف سے بچتے تھے، ان کے بادشاہ بھی اسراف سے بچتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی بادشاہت اللہ نے ان کو دی تھی، سورج غروب نہیں ہو پاتا تھا، اتنی بڑی زمین کے مالک، ایسی بڑی زمین کے بادشاہ، لیکن اتنی بڑی بادشاہت ملنے کے باوجود جسم پہ لباس جو تھا اس پہ چمڑے کے 12 پیبند لگے تھے۔ صحابی کہتے ہیں، روایت میں لکھا ہوا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، گورنر ہے، اور جسم پہ جو لباس پہنا ہوا ہے اس پہ 12 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے مزاج تھے، یہ ان کے اندر کا اسراف سے بچنے کا جو جذبہ تھا، ایسا رہتا تھا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کا کیا عالم ہے، ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے انتہائی گرے ہوئے، نہایت گرے ہوئے اخلاق۔ صحابہ نے تو ہم کو اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ چھوڑا تھا، ہمارے نبی نے اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ ہم کو چھوڑا تھا، اور ہم گراوٹ کی پستیوں پہ جا کے پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے، اتنے اعلیٰ تھے کہ ان کو دین پیش کرنے کی اور زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کے عمل کو دیکھ کے لوگ ایمان کی طرف آتے تھے۔ یہ ایسے اخلاق تھے۔ لکھا ہے ایک صحابی جو دکان پہ تجارت میں مصروف تھے، ایک آدمی غیر مسلم ان کے پاس آیا، ان صحابی کی دکان پہ آیا، آ کر کے اپنی کسی چیز کے خریدنے کا مطالبہ کیا۔ ان صحابی نے دیکھا کہ یہ آدمی میرے پاس فلاں چیز لینے کے لیے آیا ہے۔ جب یہ پہنچا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آج صبح سے میرا جتنا سامان میں نے بیچنا تھا، جو پروفٹ اور جو نفع میں نے کمانا تھا وہ میں نے کما لیا، حاصل کر لیا۔ یہ سامنے ایک دکان ہے، اس بیچارے کو میں دیکھ رہا ہوں، ایک بھی گراہک، ایک بھی کسٹمر اس کی دکان پہ صبح سے نہیں آیا، میرا گھر تو آج کا چل جائے گا، اس بیچارے کے گھر کا کیسا ہوگا، اس کے بچے آج کیا کھائیں گے؟ آپ اس چیز کو وہاں سے خرید لیجیے۔ یہ غیر مسلم جو تھے انہوں نے تصور کیا اور یہ سمجھے کہ شاید انہی کی برادری کا کوئی آدمی ہے، یہ وہاں پہنچے چیز کو لینے کے لیے۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ سامنے کی دکان پہ بھی غیر مسلم موجود ہے، وہ دکان بھی غیر مسلم کی ہے۔ اتنا وہ صاحب کہتے ہیں میں اتنا متاثر ہوا، اب میرے اندر میرے دماغ نے ایک دم مجھے جھنجھوڑا اندر سے، اور میں کہنے لگا اپنے آپ سے کہ یہ لوگ جو غیروں کا اتنا خیال کرتے ہیں، یہ آپس میں اپنا کتنا خیال کرتے ہوں گے۔ چنانچہ وہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہ چیز ان سے لے لی، لے کر واپس ان صحابی کی دکان پہ آیا، یہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا بات ہے، کیا وہ چیز تمہیں جو مطلوب تھی نہیں ملی جو آپ میرے پاس آئے ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں، جو میں نے حاصل کرنا تھا، جو میں نے خریدنا تھا، مجھے ان صاحب کے پاس مل گئی، آپ کے پاس میں وہ لینے آیا ہوں جو ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے آپ کے نبی کا وہ مبارک کلمہ پڑھا دیں جس کے پڑھنے کے بعد اپنے اندر اتنی اچھی فکر آ جاتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ چیزیں خرید کر کے اسلام میں اندر داخل ہو جاتے تھے۔
یہ ان کے اخلاق تھے. وہ اخلاق کا نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکی میں ہے. حرم شریف میں کیسی پاکیزہ جگہ، اور کون کھڑے ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں جن سے پاکیزہ شخصیت اللہ کے بعد اور کوئی نہیں ہے. ایسی پاکیزہ شخصیت، وہ پاکیزہ مقام ہے مکہ مکرمہ کا، اور وہاں اندر کھڑے ہوئے بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں جس سے اچھی کیفیت نہیں ہو سکتی. ویسی کیفیت میں، ویسی شخصیت پہ، ویسے پاکیزہ مقام پہ غیروں نے اونٹ کی گندگی جو پخانا ہوتا ہے اس کی پوٹلی آپ علیہ السلام کے اوپر اونڈیل دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کو تیش میں اور غصے میں آنا چاہیے تھا. ہمارے نبی کے اخلاق کی ہم کیا بیان کریں مثال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کیا. یہ ان کے اخلاق کے اعلیٰ معیار تھے. سگی بیٹی سے زیادہ باپ کو کس سے محبت ہوتی ہے؟ بیٹی تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اس کو بخار آ جائے باپ برداشت نہیں کر سکتا. ایسی بیٹی جگر پارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیزہ مار کے قتل کیا اور معافی مانگنے کے لیے آگے میرے نبی نے معاف کر دیا. یہ اخلاق کا اعلیٰ معیار تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے قاتل کو، اپنے چچا، محبوب ترین چچا، ان کا قتل کر کے نہ صرف معمولی طریقے سے بلکہ ایسے ان کو قتل کیا کہ ان کا کلیجہ نکال کے چبایا ہے. روایتوں میں لکھا ہوا ہے اس بے دردی سے قتل کیا تھا. لیکن جب اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئی، اللہ کے نبی نے انہیں معاف کر دیا. یہ ان کے اخلاق تھے. اور آج ہم معمولی بات پہ، دوسروں سے تو دور کی بات ہے، بھائیوں سے جھگڑے، ہمارے آپس کے رشتے ٹوٹ کے بکھرے ہوئے ہیں اس وقت. چھوٹی بات پہ ایک دوسرے سے مکر جانا اور ایک دوسرے سے تعلق توڑ لینا، یہ ہمارا عام رواج ہو گیا. نہ کسی کی خوشیوں کا خیال، نہ کسی کی تکلیفوں کا خیال، ہر حال میں بس تکلیف پہنچانا، یہ ہمارے معاشرے کا رواج بن گیا، طریقہ بن گیا. معمولی بات، بھائی کیوں، کیا ہوا؟ سگے بھائی نظر نہیں آئے آپ کے پاس، آپ کے بچے کی شادی ہے اور بچے کا سگا چچا، آپ کا سگا بھائی دعوت میں نظر نہیں آیا. ہاں مول صاحب ہماری ان سے نہیں بن رہی، ہم ان کو نہیں بلائے. کیوں نہیں بن رہی؟ انہوں اپنی بچی کے دعوت میں ہم کو نہیں بلائے تھے. وہ بیچارہ کس تکلیف میں اس نے دعوت کی ہوگی، کیا اس کی مجبوری رہی ہوگی، آپ کو کیا معلوم ہے. لیکن اتنی سی بات پہ آپ نے تعلقات توڑ لیے. چھوٹی بات پہ جائیدادوں کے جھگڑے اور چیزوں کے جھگڑے. میرے عزیزوں، یہ جائیدادیں، یہ زمین کے ٹکڑے، یہ کاغذ کے، یہ معمولی سی گاڑیاں، یہ جن پہ ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے رشتوں کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے رشتوں کے سامنے؟ ان چیزوں کے لیے آج ہم آپس میں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں. رشتے تو اتنے زیادہ اہم ہیں، اتنے زیادہ اہم ہیں. اللہ کے نبی نے رشتوں کی اتنی اہمیت بتائی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم حق پر ہوتے ہوئے، یعنی جس چیز کے لیے اگر کوئی جھگڑا ہو جائے اور تم حقدار ہو اس چیز کے، حق پہ ہوتے ہوئے تم جھگڑے کو چھوڑ دو. اللہ کے نبی فرما رہے اگر تم نے حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا تو کل قیامت میں اللہ سے تمہارے لیے جنت کے بیچوں بیچ محل دلاؤں گا. ہاں، ایسی اونچی ضمانتیں اللہ کے نبی لے رہے ہیں رشتوں کی اہمیت بتانے کے لیے. یہ رشتہ اتنا اہم ہے آپس کا. بھائیوں کا مقام بتایا، بھائی کا کیا مقام ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا سنشد عضدک بأخیک، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے سے تمہارا بازو مضبوط کریں گے. حضرت ہارون علیہ السلام کو، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی ہو رہی تھی نبوت میں، صحیح ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اور ضرورت تھی دین کی تبلیغ میں کسی کی، تو اللہ نے سگے بھائی کو مدد کے لیے بھیجا. بھائی وہ ہوتا ہے. اور چاچا کا مقام بتایا، الوالد العم والد، فرمایا کہ چچا ایسا ہے جیسے باپ ہے. خالہ کا مقام اللہ کے نبی نے بتایا، الخالۃ والدہ، کہ خالہ ماں کے برابر ہے.
اب ماں کا مقام کیا ہے؟ الوالدہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جیسی چیز، جنت جس کے لیے ہم تمام تر کوششیں کر دیتے ہیں، ساری زندگی کی نمازیں، عبادتیں، جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ جو جس جنت کے لیے ہم مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، وہ جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دی۔ ماں کا وہ مقام آج ہم دیکھیں ہمارے جوان ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متی تقوم الساعہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی آپ مجھے بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ اعلم، کہ اللہ جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی۔ تو صحابی نے پوچھا وما اشراطها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس کی علامتیں تو بتا دیں، تاکہ ان علامتوں کو دیکھ کر مجھے پتہ چلے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ جیسے ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، ابر کو دیکھ کر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے، ایسے ہی کچھ علامتیں ہیں جن کو دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی سے جب یہ علامتیں پوچھی گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کے آنے کی علامت یہ ہے تم دیکھو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرے گی۔ آج ہو رہا ہے، ماں کا کوئی مقام نہیں، باپ کا کوئی مقام نہیں، دوست کو قریب کر رہے ہاں دوست کو قریب کر رہے ہیں، باپ کو دور کر رہے ہیں، ایک طرف باپ بلا رہا ہے، ایک طرف دوست بلا رہا ہے۔ تو آج ہمارا بچہ باپ کو چھوڑ کے دوست کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے کہ باپ نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی۔ ہم باپ بن رہے ہیں تو ہم نے اسلامی اعتبار سے ان کی تربیت نہیں کی، ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھا، یا تو پورے کو ڈھیل دے دی یا بہت سخت ہو گئے۔ دونوں چیزیں بچے کی تربیت کے لیے مضر ہیں۔ اللہ کے نبی نے سختی سے، اتنی زیادہ سختی سے بھی منع کیا کہ آپ سے بچہ متنفر ہونے لگے، اور اتنی زیادہ ڈھیل بھی نہیں دینا ہے کہ بچہ بالکل بے فکر ہو کے، بنداس ہو کر کے گناہ کرنے لگے۔ آج ہم نے بچوں کو وہ حالت میں رکھا ہے۔ صحابہ بھی بچوں کی تربیت کرتے تھے، ان کے اندر بھی تربیت کے جذبے تھے، وہ اپنے والدین کی عزت کیا کرتے تھے، انتہائی عزت۔ ہاں آج ہمارے اندر سے وہ جذبے ہی ختم ہو گئے، وہ جذبے ہمارے اندر سے چلے گئے۔ نہ باپ کو کوئی مقام دے رہے، نہ ماں کو کوئی مقام دے رہے، نہ ماں باپ اپنی اولاد کو مقام دے رہے۔ ہاں چار لوگوں میں باپ نے سختی کی، بیٹے کو مار دیا، چار بچوں کے بیچ میں سختی کرو گے بچہ اور بگڑے گا۔ تربیت کا یہ انداز نہیں ہے۔ اس کو اکیلے میں لے جائیں، اس کے ساتھ محبت والا سلوک کریں، اپنی اولاد کو عزت دینا سیکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو۔ آج اگر باپ بنے ہوئے ہیں اور سختی پہ آ گئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاکم ہو گئے، جو چاہے کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، معاشرہ ایسے نہیں بنتا۔ معاشرہ تو آپس کی محبتوں سے رواج پاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ نرمی والا انداز ہو، محبت والا انداز ہو۔ آج ہماری بچیاں ہم سے بے قابو کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں؟ کتنے واقعات آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ ہماری بچی غیر کے ساتھ چلی گئی، کیوں جا رہی ہے؟ یہ ہماری آپس کی بے راہ رویاں ہیں۔ ہاں ہماری آپس کی بے راہ رویاں ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے معاشرہ بگڑتا ہے، ان کو سدھارنا ہے۔ ہمارے معاشرے کو سدھارنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ہم پورے کے پورے دین میں آئیں، پورے کے پورے دین میں آئے۔ صحابہ کی سیرت کو پڑھیں۔ آج ہمارے پاس موبائل کے لیے وقت ہے، صحابہ کی سیرت پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ موبائل یہ تو فتنوں کا آلہ ہے، فتنوں کا، اس نے کئی ساری زندگیاں اجاڑی ہیں۔ ہمارے نوجوان جو انٹرنیٹ کے آج پیکیجز آئے ہوئے ہیں، ہمارے جوان اس میں اپنے آپ کے ایمان کو بھی تباہ کر رہے ہیں، جوانیاں بھی خراب کر رہے ہیں۔ ہاں
گناہ کا گناہ ہونا اس کا تصور بھی ذہنوں سے نکل گیا. جس مسلمان کی آنکھوں میں وہ حیا تھی کہ جس حیا سے فرشتے شرماتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں, فرشتے اندر نہیں آ رہے. پوچھا گیا کیا بات ہوئی, فرشتے اندر کیوں نہیں آ رہے؟ کہہ رہے حضرت عثمان کا پانچا تھوڑا پیر سے اٹھا ہوا ہے اور فرشتوں کو حیا آ رہی ہے, وہ اتنی حیا کرنے والے, ہم ان کے ایسی حالت میں کیسے چلے جائیں. یہ ان کا مقام تھا, حیا کی یہ مقام پہ وہ فائز تھے. آج ان کے مردوں, ہمارے مردوں کی حیا تو چھوڑو, عورتوں کی حیا بھی ختم ہو گئی. یہ انہی موبائلوں کا فتنہ ہے. انٹرنیٹ کے پیکیجز اتنے آسانی سے دستیاب ہو گئے کہ گناہ کا گناہ ہونا اور گناہ کا تصور ذہنوں سے نکل گیا. آنکھوں کے زنا کو تو زنا سمجھ رہے ہی نہیں. ہاں, آج دیکھیں معاشرے کا جوان تو جوان, بوڑھا بھی اس کی فتنے میں مبتلا ہے. ایک صاحب کا تھوڑے دن پہلے واقعہ سننے میں آیا, موبائل کی ریچارج پہ لے جا کر کے فون دیے, 70 سال کی عمر ہے, اور جا کے فون ہاتھ میں دیا. کہنے لگے کہ بھائی یہ دیکھو میرے فون میں کیا بات ہوئی, شاید انٹرنیٹ کا پیکج ختم ہو گیا, آپ مجھے ڈال کے دے, بڑی پریشانی ہو رہی ہے. وہ دکان والا بیچارہ یہ سمجھا کہ شاید ان کو واقعتاً کوئی ان کا بیٹا باہر رہتا ہوگا, ان کو ضرورت پڑ رہی ہوگی فون کی, اور اس نے جب دیکھا تو موبائل کا جو ڈیٹا آن اور آف کرنے کا سوئچ ہوتا ہے وہ بند تھا. وہ جیسے ہی اس نے آن کیا, اس نے کہا مجھے شرم آ گئی ان کا فون دیکھ کر, اتنی گندی فلمیں ان کے موبائل میں موجود تھی. 70 سال کی عمر, یہ میں آنکھوں دیکھی لوگوں کی بالکل ایسی معتبر باتیں بتا رہا ہوں. یہ ہمارے جوانوں کا, بوڑھوں کا یہ حال ہوا ہے. میرے عزیزوں, اللہ کی مددیں جو آج اٹھی ہوئی ہیں, جو آج ہمارے سامنے اللہ کی مدد ہٹی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ اسی نحوست کا نتیجہ ہے. ہمارے جیسے اعمال ہوں گے, اللہ کے نتیجے ویسے ہوں گے. اللہ کے نبی کو جب سیر کرایا گیا, اوپر آسمانوں کی سیر کرائی گئی, سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ چیزیں سدرۃ المنتہا کی ایک طرف سے اوپر کو جا رہی ہیں, دوسری طرف سے نیچے کو آ رہی ہیں. اللہ کے نبی نے سوال کیا, یا اے جبرائیل یہ کیا چیزیں ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ کچھ اوپر کو جا رہی ہیں, کچھ نیچے کو آ رہی ہیں, یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی امتیوں کے جو اوپر نظر آ رہے ہیں اوپر جاتے ہوئے, یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں جو زمین سے اللہ کے پاس آ رہے ہیں, اور جو اترتا ہوا نظر آ رہا ہے اس عمل کے مطابق اللہ کے فیصلے ہیں جو نیچے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں, ہمارے اندر میں وہ جذبے آئے, وہ ایمانی جذبے, وہ ایمانی کیفیتیں اپنے اندر میں پیدا کرنا ہے, تب جا کر کے دین آئے گا, معاشرہ بنے گا. ہم کو ہی بنانا ہے, ہم ہی کو بنانا ہے. ہاں, ابتدا کہاں سے ہو کہ ابتدا اپنے گھر سے ہو. وابدأ بمن تعول, گھر کے قریبی رشتہ داروں سے ابتدا کرے معاشرے کو بنانے کی. چھوڑ دے جھگڑے, جائیداد کے جھگڑے, گاڑیوں کے جھگڑے, چیزوں کے جھگڑے, سب چھوڑ دیں, اللہ کے لیے عزتیں قربان کر دیں. ہاں, من تواضع للہ رفعہ اللہ, اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے, جھک جاتا ہے, اللہ اس کو بلند کرتے ہیں. کیا اللہ کے نبی کے فرمان پہ یقین نہیں رہا؟ کیا اتنا یقین کمزور ہو گیا؟ یہ یقین ہی کی کمزوری ہے. ہمارے جوان کالجوں میں پڑھنے والے بچے یہ ذہنی ارتداد کا شکار ہو گئے. کیا ارتداد؟ کہ اللہ کی ذات عالی کا یقین نکل گیا. اسباب کو اتنا دیکھ رہے, چیزوں کو اتنا دیکھ رہے, حالات کو اتنا دیکھ رہے کہ اللہ کا یقین, اللہ سے ہونے کا یقین, اللہ کے نبی کی سنتوں سے اور زندہ کرنے سے اللہ کے مدد آنے کا یقین دلوں سے نکل گیا. اس معاشرے کو بنانا ہے اور پھر خصوصیت کے ساتھ ہمارے دین کو پیش کرنا ہے غیروں کے سامنے. یہ وقت کا بہت اہم تقاضا ہے.
آج غیر جو ہم سے متنفر ہیں، ہم سے جو نفرتیں ان کی ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ انہوں نے پریکٹیکل اسلام نہیں دیکھا، عملی دین انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو پریکٹیکل اسلام بتائیں گے کہ حقیقی اسلام یہ ہے، تو آج جو ہم سے نفرت کر رہے ہیں وہی ہم سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ اس کی مثال ماضی میں ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کس درجے پہ تھے جہالت کی، تلوار لے کے نکلے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آج اس تلوار سے محمد کا قتل کروں گا۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے عملی طور پہ اسلام پیش کیا، پریکٹیکل اسلام ان کو دکھایا کہ حقیقت والا دین یہ ہوتا ہے، سچا مذہب اسلام کا یہ ہے، جب ان کو دکھایا گیا تو وہی عمر رضی اللہ عنہ جو تلوار لے کے اللہ کے نبی کو قتل کرنے آئے تھے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کو یہ کہنا پڑا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر نبوت کا سلسلہ ہوتا اللہ عمر کو نبی بنا کے بھیجتے، حالانکہ وہ تو پہلے اتنی نفرت کرنے والے، لیکن پھر بعد میں دین کے اتنے قریب کیسے ہوئے؟ یہ پریکٹیکل اسلام دیکھ کر کے۔ آج جو ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے وہ اس کی ابتدا ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے۔ پہلے ہم کو سدھرنا ہے، پہلے ہم کو دین پہ آنا ہے اور کامل دین پہ آنا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین پہ آنا ہے۔ ایک ایک دین کے ایک ایک شعبے میں علماء کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، جائیں محلے کے عالم کے پاس پہنچے، ان سے مشورہ کریں۔ یہ ماحول ہی ختم ہو گیا۔ پہلے لوگ آتے تھے علماء کے پاس مشورے کے لیے، آج وہ ماحول ختم ہو گیا۔ اس ماحول کو دوبارہ زندہ کرنا کہ مولانا یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے، یہ میں نے تجارت کرنی ہے، یہ میں نے شادی کرنی ہے، یہ میں نے گھر بیچنا ہے، یہ میں نے چیزیں خریدنی ہے، آپ مجھے بتائیں اس میں نبی کا کیا طریقہ ہے، اللہ کا کیا حکم ہے؟ جب دین کے ہر شعبے میں دین کی کامل نیت کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم کو بھی دیندار بنائے گا اور ہمارے ذریعے سے معاشرے میں دین آئے گا اور پھر دین پھیلے گا اور پھولے گا۔ کریں گے اس کی نیت انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو ساری امت کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح کر لے۔ اور ایک حدیث میں نے بتائی تھی، اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کر دوں۔ میں نے ایک خطبے کے ابتدا میں بتایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اصلاح کتنی ضروری ہے، اس کے لیے میں نے بتایا کہ اللہ ان فی الجسد لمضغہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر وہ لوتھڑا اور وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو گیا اور نیک ہو گیا تو بدن سے نکلنے والے ہر عضو کے عمل، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھوں کا چھونا، قدموں کا چلنا، دلوں کا جو ہے فکر کرنا، ذہنوں کا سوچنا، یہ سب کا سب نیک ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بگڑ گیا تو آنکھوں کی دیکھنے کی نیتیں بگڑ جائیں گی، کانوں کا سننا خراب ہو جائے گا، ہاتھوں کا چھونا خراب ہو جائے گا، پیروں کا چلنا خراب ہو جائے گا۔ اور وہ کیا ہے، وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ فرمایا وہی القلب، وہ دل ہے، دل۔ تو دل کی اصلاح کرنا ہے، اہل دل کے پاس پہنچنا، اللہ والوں کے پاس پہنچنا، ان کے پاس ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونا، اپنی کیفیتیں بیان کرنا، یہ مزاج پھر لانا ہے امت میں۔ اللہ ہم کو ساری امت کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم وفق لنا بما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا واهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، اے اللہ جو کچھ بولا گیا ہے سنا گیا ہے اے اللہ اپنے کرم سے عمل کی توفیق دے دیجیے، اے اللہ خیر کا معاملہ فرمائیے، بھلے معاشرے کی اے اللہ پھر سے پروان چڑھائیے، اے اللہ معاشرے کی برائیوں کو ختم کریے، آپس کے تعلقات کو بہتر بنائیے، ہر قسم کے فتنے سے، فساد سے، شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کے اے اللہ ماحول کو درست کر دیجیے، امن والا ماحول
ماحول عطا فرمائیے، فساد والے ماحول سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہر فتنے سے ہماری وہ حفاظت کریے۔ اے اللہ زلزلوں سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، اے اللہ سمندر میں ڈوبنے سے، تالابوں میں ڈوبنے سے، گر کے مرنے سے، دب کے مرنے سے، جل کے مرنے سے، اے اللہ خودکشیاں کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ امت کے بہترین تربیت کا ماحول فراہم کریے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ امت کے، اے اللہ جتنی بھی بیائی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ نیک صالح جوڑے ان کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنے ہم سب میں ہم لوگوں میں قرض دار ہیں، اے اللہ ان سب کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے اے اللہ ہم نے اپنی حیثیتوں کے مطابق مانگا ہے۔ اے اللہ ہم کیا ہیں، ہماری تیرے آگے کیا حیثیت ہے۔ اے اللہ آپ بڑے ہیں، اے اللہ آپ کی شان بڑی اونچی ہے، آپ اپنے شان عطا فرما دیجئے۔ جو مانگا ہے دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اپنے کرم سے دے دیجئے۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ صدر صاحب مسجد اچھا اسلم آپ نے اچھا